لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے، اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک۔ یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں، پانی کو سٹور کریں، واٹر ٹیبل رائز ہو، آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں، اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بجھا دیا کرو، اور پھر نبی اسلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آلریڈی آگ سلگ رہی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے، اور یہ اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و عیال سمیت وہ پورا خاندان جل گیا تھا اسی وجہ سے، ایک چراغ سے آگ لگی تھی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے۔ اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے، کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے 200 سال پہلے دریافت کیا۔ ہاں نہیں بغداد شریف والوں نے دریافت کیا تھا۔ ظاہر ہے جی جو نگاہ مارے اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرش تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا؟ نہیں سر، ایسے نہیں ہوا۔ بمشکل 200 سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر 1853 میں پہلا جو تیل کا کنواں ہے نا وہ حادثاتی طور پہ، ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی ان کی بھی، ہاں جی، کرنل ایڈون کرسچن تھے، داڑھی پوری تھی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے داڑھی دیکھنی ہوتی ہے نا، یہ انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت تو اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا۔ اب وہ اگر نیچے گرتا ہے، کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتی، اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی، نیچے گرتا ہے اور پھر آپ کہیں گے جی جو اللہ کی مرضی، اللہ کی آزمائش آ گئی ہے، یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو، جی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا، آئے انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں، بلکہ شہادت کیا ہوگی؟ آرام موت مرے گا وہ، خودکشی کی۔ یہ آپ جتنے وظائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے، جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر نبی اسلام نے ساتھ فرمایا اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ ہاں پھر بھی اگر کوئی رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر رزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی۔ اس قوم نے کون سی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے؟ نالا لئی جتنی بار بھرتا ہے نا، درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں، تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے؟ میرے بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے اور اینڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر پہ پھونک کے خالی دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے۔ آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ یہ قوم ترقی کیوں نہیں کرتی، مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہی وجہ سے، خود عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس کام میں ڈالا انہوں نے جو اللہ کی مرضی، خود سارے کام کر رہے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے نا چندے بڑھورنے کے لیے نکل آئے، ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے؟ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی ان کو آپ چندہ دیں، عیدی والوں کو دیں، جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے، کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ دیں۔ اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں، مولویوں کو نہ دیں، یہ ان کی توندیں بڑھیں گی۔ آپ دیکھیں کہ کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی کیا کریں گے؟ آپ سے 1 کروڑ روپیہ لیں گے، 2-3 لاکھ روپیہ ان کے اوپر لگائیں گے، باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی یاشیاں کرنی ہے، پہلے اگر انہوں نے ٹفن میں کھانا لے کے جانا تھا اب اسی پیسے کی مرغ کڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا۔ اب بھی اس موقع کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤ خدا کے لیے۔ کئی بار میں چیخ چکا ہوں کہ یار 2 کام کرو، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھو تاکہ یہ ایک دوسرے سے گلے کرنا بند کرو کہ فلاں نے فلاں کی ٹانگ کھینچی اور اس کی حکومت ختم کروا دی۔ کنسنسس ہوگا، حکومت 5 سال سے پہلے گرے گی نہیں، عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں کہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے جتنی اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنسنسس سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بنے، تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے وہ یہ نہ کہ یہ پروجیکٹ تو پچھلے نے شروع کروایا تھا، یہ تو وہ کمٹمنٹ کر گیا، ہمارا کیا قصور ہے، سارے بیچ میں شامل۔ اپنی آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرزاری صاحب سے جو سب پہ بھاری ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور، چینی چور، جن کو انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر، سب نے انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم توڑوا کے پانی جو ہے وہ غریب لوگوں کے گاؤں کے اندر بہا رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچ جائیں۔ ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ اب تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف آبادی ہے وہاں پہ پانی چھوڑ دیا انہوں نے۔ بس دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوریاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا اتنے جا رہی ہے، اسی تھلے جا رہی ہیں، قیامت کی نشانیاں نے۔ یہ جو ہے نا حکومتی ملے، انہوں نے یہ آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھائی ہیں حکمرانوں پہ کبھی پردہ ڈالنے کے لیے نا، اور جس طرح کی عوام ہو اس طرح کے حکمران آ جاتے ہیں اوپر۔ اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے
حکمرانوں کے اوپر پردہ ڈالنا. عوام تو بدترین ہو چکی ہوئی تھی. عمر بن عبدالعزیز ایک بندہ اوپر آیا تھا نا, 2 سال کے اندر اس نے بنو امیہ کا 60 سال پرانا گن صاف کر دیا تھا. یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ وعدے تو یہی کر کے آتے ہیں, جب آپ اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا, تو چھوڑ دیتے ہیں نا اسی وقت ہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 28 اگست 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 57 منعقد ہونے جا رہا ہے بمطابق 29 محرم الحرام 1444 ہجری. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, لیکن انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس وقت جو پاکستان ایک ہنگامی صورتحال سے گزر رہا ہے, سیلاب کے پوائنٹ آف ویو سے پورے ملک کے اندر فلڈ آیا ہوا ہے. اب تو آلموسٹ چاروں صوبے اس تکلیف سے گزر رہے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ تو کافی عرصے تک رہیں گے. اخبارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بالخصوص اور مین میڈیا کے ذریعے جو تباہی ہے اس کا کافی حد تک آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا. آلموسٹ 6.5 لاکھ کے قریب مکان ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں. 8 لاکھ سے زیادہ مویشی ہلاک ہو چکے ہیں, اور ہزاروں میں لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اس پوری صورتحال کے اندر جو فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو ان تکالیف کے اوپر صبر اور صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. ظاہر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی میں, خواہ وہ قدرتی آفت ہو یا ہماری گورنمنٹس کی مس مینجمنٹ ہو, اللہ ہی کی طرف رجوع لانا ہے, اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوة الا باللہ, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے, اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچے گی. سب سے پہلے جو مجھے تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی صورتحال اور قیامت کی ساری نشانیاں جو صرف پاکستان میں پوری ہوتی ہیں, یورپ اور امریکہ تو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, تو ایسی بری قسم کی جو سچویشن ہے اس کے اندر علماء جو ہیں وہ حکومتوں کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا. جی اللہ کا عذاب تو پھر ان پہ آنا چاہیے نا جن کی وجہ سے آج تک ہم ذلیل ہو رہے ہیں. ہمارے بڑے وہ تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, انہوں نے اگر وزٹ بھی کرنا ہے تو ہیلی کاپٹرز کے اندر کرنا ہے, تصویریں کھنچانی ہیں, جعلی قسم کے ہاسپٹلز اور ٹینٹس قائم کر کے تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے تو آپ سے چندے بٹورنے ہیں. ان کی تو یہ ترقی کا موقع آ گیا, کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر اب چندے اکٹھے کریں گے, خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں, خواہ وہ NGOs ہوں, خواہ گورنمنٹ ہو. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں سب کو نہیں برا کہتا, لیکن عموماً ایسے معاملات میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مس یوز ہی کرتے ہیں اس فنڈ کو. تو ان کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا, ان کے لیے تو نعمت بن کے یہ چیزیں آئی ہیں. ابھی تو باہر سے جتنی امداد آئے گی آپ کو پتہ ہے کتنی یوز ہوتی ہے. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس ساری صورتحال کے اندر یہاں پہ جو چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ مسلمان ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں نا. اس آفت کے اثرات پہنچنے میں ابھی ہفتوں چاہیے ہوتے ہیں, لیکن جو چیزیں انہوں نے پہلے خرید کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, بیسک نیڈز کی چیزیں, آلو, ٹماٹر, پیاز, ان کی قیمتیں 3 گنا بڑھا دیتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کو اپنی قبر و آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے صورتحال ساری. تو ایسے موقع کے اوپر علماء کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو آخرت اورینٹڈ کریں, یہ بھی ضروری ہے. اصل چیز یہ ہے کہ حکمرانوں کو, بڑوں کو جھنجھوڑا جائے کہ یہ آفتیں جو آپ کے ملک میں آفت بن کے آئی ہوئی ہیں
یہ یورپ اور امریکہ میں ہو تو یہ اپرچونٹی ہے. وہاں والی جو آفتیں ہیں وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی سمندری طوفان اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، زلزلے کو بھی کسی حد تک مینج کر سکتے ہیں، اس سے بھی چھٹکارا نہیں ہے، ٹورنیڈو سے چھٹکارا نہیں ہے. لیکن یہ کون سی آفت ہے کہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں اور ان ساری چیزوں کو آپ ڈیم بنا کے مینج کر سکتے تھے. ڈیم اسی لیے بنائے جاتے ہیں، اور آج سے نہیں بنائے جا رہے، ہزاروں سال سے بنائے جا رہے ہیں، قبل از مسیح بن رہے ہیں کہ پانی سٹور کیا جائے، اور جب بارشوں کا موسم آئے تو پہلے ہی پانی کو ریلیز کر دیا جائے تاکہ وہ ڈیم جو ہے وہ ایکسیسو پانی کو اپنے اندر سٹور کر لے. اسی لیے آپ کو پتا ہے الارم بھی بجنے شروع ہو جاتے ہیں. اب تو ٹیکنالوجی بہت اوپر جا چکی ہے. ایک طرف آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی، اور دوسری طرف پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، تو ہم نے کوئی ایک ڈیم بھی بنایا ہے کہ سٹور کر سکیں. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ درجنوں ڈیم جو چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے بلوچستان کے اندر وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ٹھیکیداروں کی جو حرام خوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں. تو ان کے اوپر تو کوئی عذاب الہی بظاہر اس طرح کا نازل نہیں ہوا، وہ انڈیویجول لیول پہ ان پہ عذاب آئے گا، وہ الگ چیز. لیکن اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا کہ یہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ اس ملک کے ساتھ خیانت ہے، اس ملک کی عوام کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، اور یہاں کے اشرافیہ کو ایک ریسکیو کرنے کے مترادف ہے میرے نزدیک. یہ تمام آفتیں باہر کے ملکوں میں ہوں تو اسے اپرچونٹی بنائیں، پانی کو سٹور کریں، واٹر ٹیبل رائز ہو، آپ کی بجلی کے جو ایشوز ہیں، اتنی مہنگی بجلی آپ جو تیل سے بنا رہے ہیں وہ پانی کے ذریعے بنا کے سستی بجلی عوام الناس کو دی جائے. یہ کون سا اسلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کے معاملات آئیں تو اس کو ٹوٹلی تقدیر کے اوپر ڈال دیا جائے. وہ تو مسلمان کے پاس ایک آخری سہارا ہے اپنے دکھ درد کا مداوع کرنے کا. لیکن قرآن حکیم تو اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. سورۃ الانفال میں یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 53 ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم. یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کبھی بھی کسی قوم کی جو نعمت ہے وہ اس سے نہیں چھینتا، اس کی حالت کو نہیں بدلتا، اچھی کو بری میں یا بری کو اچھی میں. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل لیں، یعنی وہ کرتوت ایسے کریں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے، یا وہ اللہ کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہیں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے نوازے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ایٹیچیوڈ دیکھیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سو تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اور پھر نبی الاسلام دیکھیں کس لیول تک جا کے سمجھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ اس چراغ کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے جس میں آلریڈی آگ سلگ رہی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ بتی گزرتی ہے آگ لگتی جاتی ہے. اور یہ اسپیسیفکلی بخاری مسلم میں انہی احادیث میں موجود ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پورا گھر اپنے اہل و عیال سمیت پورا خاندان جل گیا تھا، اسی وجہ سے ایک چراغ سے آگ لگی تھی. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ رات کو چراغ بجھا دیا کرو، آگ انسان کی دشمن ہے. اس زمانے میں یہ جو چراغ تھے نا وہ کھانے کے تیل میں جلائے جاتے تھے، کیونکہ مٹی کا تیل تو یہ اجمیر شریف والوں نے 200 سال پہلے دریافت کیا ہے. ہاں اوہ نہیں بغداد شریف والوں نے دریافت کیا تھا. ظاہر ہے جی جو نگاہ مارے اور ساتوں زمینوں کے نیچے اور تیل بھی کراس ہو جائے اور اوپر دیکھیں تو عرش تک پہنچ جائے تو تیل انہوں نے دریافت کیا ہوگا. نہیں سر ایسے نہیں ہوا. بمشکل 200 سال پہلے سر ایڈون نے پنسلوینیا امریکہ کی ریاست کے اندر 1853 میں پہلا جو تیل کا کنواں ہے نا وہ حادثاتی طور پہ، ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی ان کی بھی، ہاں جی
کرنل ایڈون، کرسچن تھے، داڑھی پوری تھی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے تو داڑھی دیکھنی ہوتی ہے نا، یہ انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اس کے بعد دنیا میں یہ ایک بلیک گولڈ عام ہوا۔ تو ہم تو بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی، مٹی کا تیل تو 200 سال پہلے انسان کو پتا چلا کہ زمین میں موجود ہے۔ اس زمانے میں امیر لوگ زیتون کا تیل، باقی جو غریب لوگ ہیں وہ مختلف جو ویجیٹیبل آئلز ہیں ان کو یوز کیا کرتے تھے کھانے کے لیے بھی، اور آگ میں وہ دیا سلائی ڈال کے نا اس کے اندر۔ اور آج بھی ویسے یہ ہوتا ہے، آپ اگر درباروں میں چلے جائیں نا، وہاں جو دیے جل رہے ہیں نا کہیں، تو آپ دیکھیں وہ گھی کے اندر جلا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو اب ظاہر ہے گھی تو مرغوب غذا ہے چوہے کی، تو وہ جب چوہا گھی کا وہ ظاہر مرکب بنا ہوگی، وہ جو بیچ میں کاٹن کی بتی لگائی ہوئی ہے، تو وہ اس کو ساتھ لے جاتا تھا، اور آگ تو جل رہی ہے تو چوہے کو تو نہیں پتا، وہ جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگاتا چلے جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس لیول پہ اتر کے سمجھایا ہے کہ بھائی چراغ بجھا دیا کرو، چوہا لے جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کے علماء کی طرح کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، ہاں، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی احتیاط خود کرو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بغیر منڈیر والی چھت کے اوپر سوتا ہے رات کے وقت، تو اس سے ہمارا ذمہ اٹھ گیا۔ اب وہ اگر نیچے گرتا ہے، کیونکہ رات کو انسان جب نیند میں اٹھتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کو تو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، ہوش نہیں ہوتی، اگر منڈیر نہیں ہے چھت کی، نیچے گرتا ہے، اور پھر آپ کہیں گے جی جو اللہ کی مرضی، اللہ کی آزمائش آ گئی ہے، یہ آپ اپنے اوپر قانون قدرت خود اپلائی کرتے ہیں۔ اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دو، جی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس کو یہ اس طرح کا زوم ہے نا، آئے انشاءاللہ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچاتے ہیں، بلکہ شہادت کیا ہوگی، آرام موت مرے گا وہ، خودکشی کی۔ یہ آپ جتنے وظائف ہیں نا یہ ناگہانی آفتوں کے لیے ہیں۔ جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرتے ہیں نا، پھر اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس رات میں بچھو یا اور زہریلے جانوروں کا جو ڈنک ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب یہ ناگہانی آفت کے طور پہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا پڑھ کے تو جا کے بچھو جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھیلنا شروع کر دے کہ میں دعا پڑھی ہے۔ اس طرح نہیں ہونے کا میرے بھائی، نہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو زہر پیے تو بچ جائیں گے۔ وہ کہانیاں جو آپ کو کرواتے رہے خدا کے لیے، زہر والا مسئلہ تو حل ہو گیا، پتہ ہی نہیں جعلی زہر ہے کہ اصلی ہے، بجلی بارل اصلی جے۔ ہاں، جنہوں شوق ہے نا کرامت دکھانے دا آ جاؤ تھے، ٹھیک ہے نا۔ کیا لوگوں کو آپ اس طرح کی چیزیں سکھا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین آپ پیش کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں تقدیر کے چیپٹر کے اندر، دا چیپٹر آف ڈیسٹنی۔ اس میں جو آخری حدیث امام مسلم نے لی ہے نا، بخاری میں بھی کتاب القدر چیپٹر موجود ہے، وہ بڑی کمال کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر۔ امام مسلم نے مسئلہ تقدیر کو کنکلوڈ اس چیپٹر کے اندر اس حدیث کے اوپر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت مند مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر محبوب ہے۔ ظاہر صحت مند ہوگا تو کام کرے گا نا، لاغر آدمی نے کیا کام کرنا ہے؟ بہرحال دونوں ہی میں خیر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کو کور اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی نیچرلی کسی کی صحت کمزور ہو، لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ ہاں، پھر بھی اگر کوئی رزلٹ تمہارے خلاف نکل آئے تو کہنا جو اللہ کی مرضی۔ اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر رزلٹ خلاف آ جائے تو کہنا ہے اللہ کی مرضی۔ اس قوم نے کون سی ایفرٹ پٹ کی ہوئی ہے؟ نالا لئی جتنی بار بھرتا ہے نا، درجنوں لوگ شہید ہوتے ہیں، سینکڑوں مکان متاثر ہوتے ہیں، تو آپ پھر کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے پوری اور اللہ سے مدد طلب کی ہے؟ میرے بھائی، اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہے اور اینڈ پہ آپ دروشی پڑھ کے تو پیپر
پہ پھونک کے خالی دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے. ہاں اس طرح نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں ایسے تو نہیں ہوتا. یہ کن کہانیوں کے اندر ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے. آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ یہ قوم ترقی کیوں نہیں کرتی، مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہی وجہ سے. خود عیاشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس کام میں ڈالا انہوں نے جو اللہ کی مرضی. خود سارے کام کر رہے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. ابھی دیکھیں سارے مولوی ایک ایک کر کے جو ہے نا چندے بٹورنے کے لیے نکل آئے. ان کو پوچھو تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے کہ تم جا کے وہاں پہ جا کے تقسیم کرو گے؟ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکو گے. صرف کریڈیبل جو لوگ ہیں نا جی، ان کو آپ چندہ دیں، عیدی والوں کو دیں. جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جن کی ایک پوری دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے، کئی ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ دیں. اسی طریقے سے لوکل لیول کے اوپر جن کے اوپر آپ کا اعتماد ہے ان کو دیں. مولویوں کو نہ دیں، یہ ان کی توندیں بڑھیں گی. آپ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے مولوی نکل رہے ہیں کہ جی ہم تو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں. بھائی کیا کریں گے؟ آپ سے 1 کروڑ روپیہ لیں گے، 2-3 لاکھ روپیہ ان کے اوپر لگائیں گے، باقی راستے میں وہ جو انہوں نے فیولنگ کے اوپر خرچہ کرنا ہے اور جو اپنی یاشیاں کرنی ہیں. پہلے اگر انہوں نے ٹفن میں کھانا لے کے جانا تھا، اب اسی پیسے کی مر کڑائی بنوائیں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں اور ہمارے اوپر یہ لگ جائے گا چندہ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا ہیلے کرتے ہیں. میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں نا. ان کی یاشی کا لیول آپ چھوڑ دیں کیا ہے، تو اپنے چندے ان کے اوپر ضائع نہ کریں. اور جو لوگ بھی اس حوالے سے جتنی این جی اوز کام کر رہی ہیں ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور پاک فوج بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے، لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں تو سیٹسفائی نہیں ہوں جس لیول کا کام ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے آرگنائز ادارہ پاکستان میں فوج کا ہے. وہ بہت بہتر اس سے پرفارم کر سکتے ہیں، وہ کریں. رہ گئے پولیٹیشنز تو وہ تو بےچارے آپس میں لڑنے بھڑنے کے سوا ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا ہوا، ٹھیک ہے، یا تصویریں کھنچوانے کے سوا. اب بھی اس موقع کے اوپر آ کے بیٹھ جاؤ خدا کے لیے. کئی بار میں چیخ چکا ہوں کہ یار 2 کام کرو. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی لکھو تاکہ یہ ایک دوسرے سے گلے کرنا بند کرو کہ فلاں نے فلاں کی ٹانگ کھینچی اور اس کی حکومت ختم کروا دی. کنسنسس ہوگا، حکومت 5 سال سے پہلے گرے گی نہیں. عوام پھر فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھ لیں کہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے جتنی اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنسنسس سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بنے، تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے وہ یہ نہ کہ یہ پروجیکٹ تو پچھلے نے شروع کروایا تھا، یہ تو وہ کمٹمنٹ کر گیا، ہمارا کیا قصور ہے. سارے بیچ میں شامل ہوں. اب اس موقع کے اوپر، اس آفت کے اندر اگر آپ نے اکٹھا نہیں ہونا تو بعد میں کب ہونا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی سیلاب ختم ہو گیا، یہ سالوں ہم بھگتیں گے. آپ کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، فروٹ تباہ ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ ریٹس کتنے بڑھیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے. جانور تباہ ہو چکے ہیں، گوشت کے ریٹ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے لاکھوں لوگ بلکہ ملینز آف پیپل اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کو دوبارہ سے سیٹل کرنا. اس کے لیے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ان تمام علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیں. یعنی جو ایک دنیا میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے تو وہاں پھر بجلی گیس کا بل اور یہ ساری کی چیزیں، کسی کی بجلی نہیں کاٹی جاتی. ظاہر ہے وہ بیچارے آفت کے اندر ہے، نہ انہوں نے بل دینا ہے نہ باقی معاملات انہوں نے پورے کرنے ہیں جب تک کہ وہ سٹیبل نہ ہو جائیں. اسے کہتے ہیں آفت زدہ قرار دینا. تو اس وقت تو پورے کا پورا ملک آفت زدہ قرار دیا جانا چاہیے، لیکن کیا کریں، پیسے ہی کوئی نہیں ہے، پہلے ہی ادھار کے اوپر چل رہے ہیں. تو بڑے لوگ اپنے جو جوڑے ہوئی تجوریاں ہیں ان کو ڈھیلا کریں نا، بجائے عوام سے اپیل کرنے کے. وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے کروڑ کا فنڈ ریلیز کر دیا. میں سوچ رہا ہوں یہ جتنے کروڑ کے فنڈ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک دن میں اتنے کروڑ کے پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں. یہ کون سا کمال کر رہے ہیں؟ اور وہ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں ہمارے ٹیکسز کا. اپنی آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ یعنی میں پوچھوں گا سب سے پہلے تو زرزاری صاحب سے جو سب پہ بھاری ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے.
اس کے بعد نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، عمران خان صاحب نے اپنی جیب سے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور جتنے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا چور، چینی چور، جن کو انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں اپنے اپنے ادوار کے اندر، سب نے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈیم توڑوا کے پانی جو ہے وہ غریب لوگوں کے گاؤں کے اندر بہا رہے ہیں تاکہ ان کی فصلیں بچ جائیں. ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. اب تو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ ایک طرف آبادی ہے، وہاں پہ پانی چھوڑ دیا انہوں نے. ظاہر ہے جب نہر کے اندر یا نالوں کے اندر پانی اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے نا، پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی جگہ توڑ کے تو راستہ بنائے گا. تو یہ اس سے پہلے کہ وہ راستہ بنائے نا، یہ ڈیم کو یا اس بند کو توڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کی جگہ پہ چھوڑ دیں اور باقی اشرافیے کو بچا لیا جائے. تو گنے کی فصلوں کو بچانا، کپاس کی فصلوں کو بچانا جو وڈیروں کی ہیں، غریب لوگوں کو ڈبو دینا. اور سٹوریج کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں لاکھوں ٹن گندم پڑی پڑی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، کسی غریب کے منہ میں نہیں ڈلی. تو مس مینجمنٹ کی کوئی حالت نہیں ہے. اچھا، یہ ہم جب باتیں کریں گے نا تو آپ میں سے بعض بھولے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب انجینئر صاحب آپ کیوں نہیں سیاست میں آ جاتے؟ ہاں، تاکہ جڑا میں کام کر رہا ہوں اس تو بھی جاندا رہا. ہاں، آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم یہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر کام کر سکتے ہیں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا اتنا تجربہ ہے. اپنے ذاتی بزنس کے اندر کون ناکام ہے مجھے بتائیں؟ سب لوگ جو ہے وہ جنہوں کہتے ہیں نا سر کڑائی وچ ہے، دسے کیوں تے سر کڑائی وچ، یہ حالت ہے. یہ سارے کا سارا نزلہ غریب لوگوں کے اوپر گر رہا ہے. اپنے کاروبار تو ان کے آپ دیکھیں کس طرح ترقی کر رہے ہیں، تو اسی طرح کی ایفرٹ یہ پٹ نہیں کر سکتے. اور پلوں کی حالت دیکھیں آپ، پل ٹوٹ گئے. میں سوچ رہا تھا یہ پل جو ٹوٹے ہیں ان سے پل کہاں سے بننے ہیں؟ ان کو تو مہینوں چاہیے. اور غریب بندے کی جو سواری ہے، ریل گاڑی، ٹرین، وہ تو آپ بےچارے یوز کر بیٹھے. بلوچستان تو آلموسٹ کٹ آف ہو چکا ہے. جنوبی پنجاب کی بھی آپ نے حالت دیکھ لی ہے، کے پی کی حالت دیکھ لی ہے. ٹھیک ہے، کے پی میں کل وہ دیکھ رہا تھا لوگوں کا. آپ ذرا دیکھیں کہ لیول کیا ہے. بالکل پل کے ساتھ سے پانی گزر رہا ہے اور وہ پل کے اوپر نہ بچوں سمیت نہ پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پل جو ہے نا یہ پورے کا پورا ہی بہ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ نہ وہ روکنے سے رکتے ہیں. یہ اس قوم کا مینٹل لیول دیکھ لیں کیا ہے. پھر وہ جو 5 بھائی تھے یا دوست تھے جو بھی، جو گھنٹوں تک فریاد کرتے رہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ایک ہیلی کاپٹر نہیں وہاں پہنچ سکا. اور یہ واقعہ اس جگہ کا ہے کہ جہاں پہ حکومت اس لیڈر کی ہے کہ جس نے پوری قوم کو جو ہے نا وہ، اب میں یہ نہیں کہتا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تقریریں کروائیں ان سے، ٹھیک ہے، باتیں سنیں ان کی. ہم نے ان لوگوں سے عشق اس لیے کیا تھا کہ چوروں سے جان چھوٹی ہے. ہمیں کیا پتا تھا سب سے بڑے چور اور ڈاکو اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ نکل آئیں گے اور ان کی سرپرستی یہ شخص کر رہا ہوگا. کے پی میں کس کی حکومت ہے پچھلے آلموسٹ 10 سال سے؟ تو وہاں تو سیلاب نہیں آنا چاہیے تھا نا، وہاں تو صورتحال بہتر ہونی چاہیے تھی. او بھائی جیڑا کٹو ہی لال جے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ساتھ اٹیچ ہیں نا، یہ کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، کچھ عرصہ پہلے نون لیگ میں تھے، کہیں اور تھے، پھر جمع ہو کے یہاں آ گئے اور ماشاءاللہ یہاں آتے ہی وہ ایک ان کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ مل گیا. بھائی پوتڑیاں دے بگڑے نے، ہاں جی، پیمپرز کی عمر کے، ڈائپرز کی عمر کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہونے والی، بلکہ نہیں ہونے والی. ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے. ہاں، جنت الفردوس میں رکھ لے. ہاں، جنت کی دعا کریں ان کے لیے صبح و شام، جہنم کی نہ کریں. یہ جنت میں بھی پہنچ جائے نا تب بھی دنیا میں سکون آ جائے. ہم اس پہ بھی راضی ہیں کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے، جنت میں پہنچ جائیں، لیکن دنیا تو رہنے کے قابل ہو جائے، یہ ملک تو رہنے کے قابل ہو جائے.
بس دنیا میں قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان وچ پوریاں ہو رہی ہیں نے پوری دنیا اتنے جا رہی ہے، اسی تھلے جا رہے ہیں جی، قیامت دی نشانیاں نے. یہ جو ہے نا حکومتی ملے، انہوں نے یہ آپ کو اس قسم کی پٹیاں پڑھائی ہیں حکمرانوں پہ کبھی پردہ ڈالنے کے لیے نا، اور جس طرح کی عوام ہو اس طرح کے حکمران آ جاتے ہیں اوپر. اس بات کو کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکمرانوں کے اوپر پردہ ڈالنا. عوام تو بدترین ہو چکی ہوئی تھی. عمر بن عبدالعزیز ایک بندہ اوپر آیا تھا نا، 2 سال کے اندر اس نے بنو امیہ کا 60 سال پرانا گند صاف کر دیا تھا. یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ آپ وعدے تو یہی کر کے آتے ہیں، جب آپ اوپر آتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا، تو چھوڑ دیتے ہیں نا اسی وقت ہی. چمٹے بھی رہتے ہیں اور پھر بعد میں گلے شکوے کرتے ہیں نہیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. سارے کے سارے یہی کر رہے ہیں، کسی ایک کو سنگل آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کے اوپر رحم فرمائے. ہم تو صرف ایک رونے والا کام ہی کر سکتے ہیں. باقی انڈیویجول لیول پہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، جو چیریٹی دے سکتے ہیں وہ دیں. آپ 1 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ، 2 سال کی، 3 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ بھی نکال سکتے ہیں. اگر آپ کی اس سال کی زکوٰۃ ختم ہو چکی ہے تو اگلے سالوں کی آپ ایڈوانس نکال کے اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سال گزرنا ضروری ہے. آپ ایڈوانس زکوٰۃ نکالیں، اپنے جتنے آپ کے جاننے والے ہیں جن تک آپ خود پہنچا سکتے ہیں، تو آپ این جی اوز کے اوپر رلائی نہ کریں، گورنمنٹ کے اوپر رلائی نہ کریں. آپ خود سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. جتنا ریلیف دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کریں. اور جتنے یہ کاروباری حضرات ہیں جو خصوصاً منڈیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے بندو، تم لوگوں نے مارکیٹ میں جو آلو، ٹماٹر اور پیاز ہے، یہ جس ریٹ کے اوپر لانچ کر رہے ہو، تم نے تو بڑا سستا لیا تھا. اب صرف اس وجہ سے کہ پیچھے آفت آ گئی ہے تو تم نے پہلے ہی اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے اور اسے بڑھانا شروع کر دیا ہے. اس طرح کا جو نفع ہے نا، اور یہ ذخیرہ اندوزی کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے کیونکہ بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، اس طرح کی جو کمائی ہے تو حرام کی کمائی ہے. کتنا آپ لوگوں نے کھانا ہے یار؟ آپ منڈیوں میں ایسے ایسے بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک دن میں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، عام حالت میں بھی اتنا بڑا بڑا بزنس ہے. ان سے کہا جائے کہ یار چلو آفت آئی ہے اس وقت، ریٹ ہم نہیں کہتے کہ تم کم کر دو، ایٹ لیسٹ سٹیبل تو رہنے دو. لیکن یہاں کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ کتنے گئے وسیم بھائی کہ ہے جی ریٹ پیاز دا 1200 روپے دھڑی ہو چکا ہے، بلکہ کل تو مجھے کو 1500 بتا رہا تھا جی. 1500 روپے دھڑی یعنی 300 روپے کلو پاکستان میں پیاز ہے. ہاں پاکستان میں. ٹماٹر 300 روپے کلو ٹماٹر بھی ہے. اب اندازہ کریں، یہ کچھ سال پہلے میں اسلام آباد کی منڈی سے 40 روپے 50 روپے کہ 5 کلو ٹماٹر خریدتا رہا ہوں میں خود کچھ سال پہلے تک. لیکن یہ اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو چلیں. ابھی خیر یہ آفت آئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈریں. مر رہے ہیں تم لوگوں نے، یعنی ہونا تمہارے ساتھ یہی کچھ ہے. یہ جتنا کماتے ہو نا، اینڈ پہ جب ساتھ والے گھروں تک تمہاری لاشوں کی بدبو پہنچتی ہے نا، تو وہ آ کے ریٹریو کرتے ہیں کہ جی وہ بچے تو ادھر ہے ہی نہیں تھے، وہ تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ مر گئے ہیں پیچھے. ٹھیک ہے، جنازے ہم لوگوں نے تم لوگوں کے پڑھنے ہوتے ہیں، عوام الناس نے. یہ حرکتیں چھوڑ دیں. یہ ہر بندے نے انڈیویجول لیول پہ اپنے اوپر خود ایمفسائز کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور بجائے یہ کہ ہر معاملے کو تقدیر کے اوپر پھینکنے کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اسی حوالے سے میں نے آیات اور احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.